اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبک نستعین اما بعد۔ محترم حضرات، محرم الحرام اسلامی تقویم ہجری کا پہلا مہینہ ہے۔ کتنے ہی پڑھے لکھے دیندار لوگ ایسے ہیں جنہیں اسلامی تقویم کا علم ہی نہیں، جبکہ اس کے برخلاف شمسی تقویم اس کے مہینوں کے نام اور ان کی تاریخ ہر کسی کو معلوم ہوتی ہے۔ جب شمسی سال کے پہلے مہینے جنوری کی ابتدا ہوتی ہے تو وہ خوشیاں بھی مناتے ہیں، خوب ہلا گلا کرتے ہیں، گویا اس طریقے سے وہ نئے سال کا آغاز کرتے ہیں۔ اس مقام پر ہم کو غور یہ کرنا ہے کہ نیو ایئر کی اس طرز پر ابتدا ہم نے کہاں سے لی۔ ہمارے لیے نیو ایئر کی ابتدا محرم الحرام کے بابرکت مہینہ سے شروع ہوتی ہے، چونکہ ہم مسلمان زندگی گزارنے کے طور طریقوں کے معاملے میں مستقل ایک کامل تہذیب کے مالک ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کی راہ و رسم میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بھکاری پن اختیار کرنا مسلمان کی مسلمانیت کے خلاف ہے۔ ہمیں کسی کے در پر جھکنے کی ضرورت نہیں، ہم تو خود ساری دنیا کو تہذیب و شائستگی کے آداب و طریقے سکھانے والے ہیں۔ تو نئے سال کی ابتدا ہو یا نئے مہینے کی، اس کی ابتدا کا مصنون طریقہ شریعت میں یہ ہے کہ مہینے کے اختتام پر نئے مہینے کے چاند کو دیکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ یہ عمل مصنون ہے، اور جب چاند نظر آ جائے تو نیا چاند دیکھنے کی دعا بھی پڑھی جائے، یہ بھی مصنون ہے۔ اس مصنون طریقے کے ہی اپنانے میں اور دعاؤں کا اہتمام کرنے میں ہی برکت، حفاظت اور ثواب ہے۔ ہمیں فضول قسم کی رسومات اور خرافات سے بچتے ہوئے اسی کا اہتمام کر کے سچے مسلمان اور محب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا ثبوت دینا چاہیے۔ امام ابن سنی نے مہینہ کی ابتدا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و عادت شریفہ کا یوں ذکر فرمایا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی رات کے چاند کو دیکھتے تو یوں دعا مانگتے، اے اللہ ہمارے لیے اس چاند کو خیر و برکت والا بنا دے۔ ایک دوسری روایت میں اس وقت یہ دعا پڑھنے کا ذکر ہے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ۔ اے اللہ اس پہلی رات کے چاند کو امن و سلامتی اور ایمان و اسلام کے ساتھ ہم پر طلوع فرما۔ اے چاند میرا اور تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ہمیں بھی مہینے کی ابتدا اسی طرح کرنی چاہیے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، تاکہ برکتیں اور رحمتیں حاصل ہوں۔ جائے کہ ہم رسومات و بدعات اور نوحہ خانی سے ابتدا کریں۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں چاہیے ہم اسلامی تقویم ہجری کے استعمال کی عادت ڈالیں، اپنے روزمرہ کے استعمال میں اس تقویم کو سامنے رکھیں، اگرچہ دوسرے کیلنڈروں کا استعمال گناہ نہیں، تقویم کو بالکلیہ بھلا بیٹھیں، یہ کسی طرح درست نہیں۔ اس لیے کہ اسلامی تقویم ہجری کی حفاظت بھی مسلمانوں کا فرض ہے اور اس کے استعمال میں ثواب ہے، جس سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ نیز اپنی شناخت اور اپنے امتیاز کو باقی رکھنا بھی ایک غیرت مند مسلمان کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس معاملے میں اس کی بہتر شکل یہ ہے ہم قمری تاریخ کے استعمال کو ترجیحی بنیادوں پر دوسری تقویم کے مقابلے میں استعمال کریں۔ خدا نخواستہ اگر سب مسلمان اسلامی تقویم ہجری کو چھوڑ بیٹھیں اور بھلا دیں تو سب کے سب اللہ کے ہم مجرم ٹھہریں گے، اس لیے کہ اسلام کی بہت ساری عبادات کا تعلق اسی تقویم سے ہے۔ حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ اپنی تفسیر بیان القرآن میں رقم دراز ہیں، البتہ چونکہ احکام شرعیہ کا مدار حساب قمری پر ہے، اس لیے اس کی حفاظت فرض الکفایہ ہے۔ بس اگر ساری امت دوسری اصطلاح کو اپنا معمول بنا لے جس سے حساب قمری ضائع ہو جائے تو سب گنہگار ہوں گے، اور اگر وہ محفوظ رہے تو دوسرے حساب کا استعمال مباح ہے، لیکن خلاف سنت سلف ضرور ہے، اور حساب قمری کا برتنا بے وجہ اس کے فرض کفایہ ہونے کے لابد افضل و احسن ہے۔ اسلامی سال کے اس پہلے مہینے کی اللہ کے یہاں بڑی قدر ہے، یہ عظمت والے مہینوں میں سے ہے۔ تاریخی روایات کے مطابق اس مہینے میں بہت سے عظیم الشان واقعات پیش آئے۔ احکامات کے اعتبار سے صحیح اور مستند احادیث کے جو امور سامنے آتے ہیں وہ صرف یہ دو ہیں۔ اس ماہ مبارک میں مطلقاً کسی بھی دن روزہ رکھنا رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ شمار ہوتا ہے۔ نیز 9 اور 10 محرم یا 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھنا اور بھی زیادہ فضیلت کی چیز ہے۔
चुनांचा रमज़ान के रोज़ों के बाद सबसे अफजल अल्लाह के महीना मुहर्रम के रोज़े हैं और फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे अफजल रात की नमाज तहज्जुद है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जब हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा के दिन खुद रोज़ा रखा और हज़रात सहाबा को रोज़ा रखने का हुक्म फरमाया तो उस पर हज़रात सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, उस दिन की तो यहूद नसारा भी ताज़ीम करते हैं। ग़ालिबन ये अर्ज़ करना मकसूद होगा कि रोज़ा रख कर तो हमने भी उस दिन की ताज़ीम की, वह हम एक अमल में उनकी मुशाबहत इख्तियार करने लगे। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर अल्लाह ने चाहा तो अगले साल हम नबी तारीख को भी रोज़ा रखेंगे। इस तरह से मुशाबहत के शुबा बाकी नहीं रहेगा। तो इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अगला साल आने से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। इसी वजह से फ़ुक़हा किराम फरमाते हैं, सिर्फ आशूरा का रोज़ा ना रखा जाए बल्कि उसके साथ 9 या 11 का रोज़ा भी मिला लिया जाए ताकि यहूद के साथ मुशाबहत से बच सकें। सही मुस्लिम की एक ही और रिवायत रिवायत से मालूम होता है कि कुरैश भी ज़माने जाहिलियत में आशूरा का रोज़ा रखते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि ज़माने जाहिलियत में कुरैश रोज़ा रखते थे और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोज़ा रखते थे। जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाई तो वहाँ भी आशूरा का रोज़ा रखा और हज़रात सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को भी रोज़ा रखने का हुक्म फरमाया। फिर जब माह रमज़ान में रोज़ा रखने की फ़र्दियत का हुक्म आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इख्तियार देते हुए इरशाद फरमाया, जो चाहे आशूरा का रोज़ा रखे, जो चाहे न रखे। इस हदीस मुबारका से मालूम हुआ कि हिजरत से कब्ल भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आदत शरीफा रोज़ा रखने की थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि ज़माने जाहिलियत में कुरैश रोज़ा रखते थे और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोज़ा रखते थे। जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाई तो वहाँ भी आशूरा का रोज़ा रखा और हज़रात सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को भी रोज़ा रखने का हुक्म फरमाया। फिर जब माह रमज़ान में रोज़ा रखने की फ़र्दियत का हुक्म आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इख्तियार देते हुए इरशाद फरमाया, जो चाहे आशूरा का रोज़ा रखे, जो चाहे ना रखे। इस हदीस मुबारका से मालूम है कि हिजरत से कब्ल भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आदत शरीफा रोज़ा रखने की थी और हिजरत के बाद दूसरों को भी ताकीद फरमाई। आशूरा के दिन अपने अहल व अयाल पर खाने पीने या किसी भी एतबार से वसात करना उसकी ख़ास फजीलत वारिद है। चुनांचा हज़रत इब्न मसूद, हज़रत अबू सईद अल-खुदरी, हज़रत अबू हुरैरा और हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हुम से मनक़ूल है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स आशूरा के दिन अपने घर वालों पर खर्च करने में वसात व फराखी करेगा, अल्लाह ताला सारा साल उस पर रिज़्क़ में वसात फरमाएगा। अगरचे इस हदीस की इस्नादी हैसियत पर कलाम है, मगर मुहद्दिसीन की तस्रीहात के मुताबिक ऐसी रिवायात जो मुख्तलिफ तरीक़े से मरवी हों, उनकी मुख्तलिफ असनाद की वजह से उनमें क़ुव्वत पैदा हो जाती है, इसलिए उसको फ़ज़ाइल में बयान करने पर कोई बड़ा इश्काल बाकी नहीं रहता। इमाम बैहक़ी रहमहुल्लाह इस मज़मून की रिवायात ज़िक्र करने के बाद फरमाते हैं, अगरचे उन रिवायात के सनदों में ज़ौफ़ है लेकिन उनमें मजमूई तौर पर इतनी बात ज़रूरी पाई जाती है कि उन असानीद को मिला लिया जाए तो क़ुव्वत की शक्ल बन जाती है। अल्लामा सखावी ने अपनी किताब अल-मक़ासिद अल-हसना में इसी बात को इख्तियार किया है। रवाफ़िद और अहले बिदात की तरफ से इस माह मुबारक में कुछ मौज़ू और मनगढ़ंत रिवायात भी अलग-अलग बयान की जाती हैं और उनका खूब चर्चा किया जाता है। हालांकि अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इस बात का जिक्र मौजूद है कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ किसी ऐसी बात की निस्बत करना जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान नहीं फरमाई और बड़ा जुर्म है, ऐसे शख्स के लिए जहन्नम की वईद है। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर जानबूझकर झूठ बोला तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। इसलिए उस जुर्म के इर्तिकाब से बाज रहना बहुत ज़रूरी है। उन मनगढ़ंत रवायात में से एक ये है, जो शख्स भी शहादत हुसैन के दिन उनके गम में रोएगा, क़यामत के दिन वो उलुल आज़्म रसूलों के साथ होगा। और एक दूसरी रिवायत ये है, जिसने पहली मुहर्रम से 9 दिन के रोज़े रखे, अल्लाह उसके लिए हवा में एक
ایک خیمہ بنائیں گے جو 1 میل چوڑا اور 1 میل لمبا ہوگا اور اس کے 4 دروازے ہوں گے۔ واضح رہے کہ ان جیسی بے بنیاد اور جھوٹی روایات کو بیان کرنا یا ان پر یقین کرنا کسی صورت میں جائز نہیں ہے، اس لیے ان جیسی بہت سی روایات اور افسانوی باتیں جو محرم حرام کے آتے ہی عام کی جاتی ہیں، جن کی کوئی فنی شہادت اور ثبوت نہیں ہوتا، ان سے پورے اہتمام سے نہ صرف بچا جائے بلکہ ان کے بیان کرنے والے کے اس بیان کو رد کرنے کی بھی ازحد ضرورت ہے۔ ایک اور چیز جس کا رواج عام طور پر بہت زیادہ ہو چکا ہے کہ یہ مہینہ غم کا مہینہ ہے، اس مہینے میں خوشی نہیں منانی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے میں نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان کے چھوٹوں اور بڑوں کو ظالمانہ طور پر نہایت بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کے لیے غم منانا، سوگ کرنا اور خوشی والے کام سے گریز کرنا ضروری ہے۔ سوچنا تو یہ ہے کہ ہمیں اس بارے میں شریعت کی طرف سے کیا رہنمائی ملتی ہے۔ اس بارے میں سب سے پہلے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کا قول ملاحظہ کرتے ہیں۔ ہر مسلمان کے لیے مناسب یہ ہے کہ اس کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ سے غمگین کر دے، اس لیے کہ وہ مسلمانوں کے سردار اور اہل علم صحابہ رضی اللہ عنہ سے تھے۔ آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے افضل لخت جگر کے بیٹے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ آپ عبادت کرنے والے بڑے بہادر اور بہت زیادہ سخی تھے، لیکن آپ کی شہادت پر شیعہ جس انداز سے رنج و غم کا اظہار کرتے ہیں وہ کسی صورت میں مناسب نہیں ہے، بلکہ ان کی یہ حرکات بناوٹی اور ریاکاری سے تعلق رکھتی ہیں۔ آپ کے والد حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ سے زیادہ افضل تھے۔ ان کو 40 ہجری 17 رمضان جمعہ کے دن جب کہ وہ اپنے گھر سے نماز فجر کے لیے تشریف لے جا رہے تھے شہید کر دیا گیا، لیکن شیعہ ان کے قتل کے دن کو اس طرح ماتم نہیں کرتے جس طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے دن ماتم کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے افضل ہیں، جنہیں 46 ہجری عید الاضحیٰ کے دن انہیں کے گھر میں شہید کر دیا گیا، لیکن شیعہ ان کے قتل کے دن کو بھی اس طرح ماتم نہیں کرتے جس طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے دن ماتم کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان دونوں حضرات حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے افضل ہیں، جن کو مسجد کے محراب میں نماز کی حالت میں جبکہ وہ قرات کر رہے تھے شہید کر دیا گیا، لیکن شیعہ ان کے قتل کے دن کو اس طرح ماتم نہیں کرتے جس طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے دن ماتم کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان تینوں حضرات سے افضل تھے، لیکن شیعہ ان کی وفات کے دن اس طرح ماتم نہیں کرتے جس طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے دن ماتم کرتے ہیں۔ اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا و آخرت میں بنی آدم کے سردار ہیں، ان کی وفات کے دن بھی یہ شیعہ اس طرح ماتم نہیں کرتے جس طرح یہ جاہل رافضی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے دن کرتے ہیں۔ اس قول کو ملاحظہ کرنے سے روافض کے ڈرامے اور ڈھونگ کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سمجھنا چاہیے کہ شہادت کا مرتبہ خوشی کا ہے یا غم اور سوگ کا۔ تعلیمات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ سبق ملتا ہے کہ شہادت کا حصول تو بے انتہا سعادت کی بات ہے۔ یہی وجہ تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مستقل حصول شہادت کی دعا مانگا کرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جنہیں بارگاہ رسالت سے سیف اللہ کا خطاب ملا تھا، وہ ساری زندگی شہادت کے حصول کی طرف لیے ہوئے قتال فی سبیل اللہ میں مصروف رہے، لیکن اللہ کی شان انہیں شہادت نہ مل سکی۔ تو جب ان کی وفات کا وقت آیا تو پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے کہ میں آج بستر پر پڑا ہوا اونٹ کے مرنے کی طرح اپنی موت کا منتظر ہوں۔ شہادت تو ایسی عظیم سعادت اور دولت ہے جس کی تمنا خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کی اور امت کو بھی اس کی ترغیب دی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں، پھر شہید کر دیا گیا ہوں، پھر مجھے زندہ کر دیا جائے، پھر میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں، شہید کر دیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کر دیا جائے، پھر میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں اور پھر شہید کر دیا جاؤں۔ الغرض یہاں تو صرف یہ دکھلانا مقصود ہے کہ شہادت تو ایسی نعمت ہے جس کے حصول کی شدت سے تمنا کی جاتی تھی کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر افسوس اور غم منایا جائے۔ اگر اس عمل کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو پھر ہمیں بتلایا جائے کہ پورے سال کا ایسا کون سا دن ہے جس میں کسی نہ کسی کی
صحابی رسول کی شہادت نہ ہوئی ہو، کتب تاریخ اور سیر کو دیکھ لیا جائے، ہر دن میں کسی نہ کسی کی شہادت مل جائے گی، جس کا مقتضا یہ ہے کہ اس دن کو اظہار غم اور افسوس بنایا جائے۔ نیز اس بات کو بھی دیکھا جائے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی تو کئی عظیم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب شخصیات کو شہادت ملی، لیکن کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی شہادت کے دن کو بطور یادگار کے منایا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تو پھر کیا ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ غم محسوس کرنے والے ہیں؟ خدا را ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور اس قسم کے شیطانی اور گمراہ کن رسومات و اعمال سے بچنے کی مکمل کوشش کریں۔ شرعاً سوگ کرنے کی صرف چند صورتیں ہیں، اور وہ بھی عورتوں کے لیے، مطلقہ بائنہ کے لیے صرف زمانۂ عدت میں، جیسے عورت کا شوہر فوت ہو جائے اس کے لیے صرف زمانۂ عدت میں، کسی قریبی رشتہ دار کی وفات پر صرف 3 دن، اس کے علاوہ کسی بھی موقع پر عورت کے لیے سوگ کرنا جائز نہیں۔ اور سوگ کا مطلب یا طریقہ یہ ہے کہ وہ اس عرصے میں زیب و زینت اور بناؤ سنگار نہ کرے، زینت کی کسی بھی صورت کو اختیار نہ کرے، مثلاً خوشبو لگانا، سرما لگانا، مہندی لگانا اور رنگ برنگے خوشنما کپڑے پہننا وغیرہ۔ اس کے علاوہ کوئی اور صورت اپنانا، اظہار غم کے لیے سیاہ لباس پہننا یا بلند آواز سے آہو بکا اور سیاہ لباس وغیرہ پہننا جائز نہیں۔ نیز مردوں کے لیے تو کسی صورت میں سوگ کی اجازت نہیں ہے۔ تو پھر محرم الحرام کے شروع ہوتے ہی سوگ اور ماتم کے کیا معنی؟ اوپر کی ذکر کی گئی تفصیل کے مطابق اس ماہ مبارک میں سوگ کرنا بالکلیہ بے اصل اور دین کے نام پر دین میں زیادتی ہے، جس کا ترک لازم ہے۔ لہذا جب سوگ جائز نہیں تو پھر شرعاً اس مہینے میں شادی کرنے کی کوئی ممانعت نہیں ہوگی۔ بلکہ عجیب بات تو یہ ہے کہ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سے شادی اسی ماہ مبارک میں ہوئی۔ اس مہینے میں شادی نہ ہونے کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اس مہینے میں نحوست ہے، جبکہ شرعاً یہ بات بالکل بے اصل اور بے بنیاد ہے، بلکہ یہ عقیدہ یا ذہن رکھنا ہی گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کسی دن یا زمانے میں کسی قسم کی نحوست نہیں رکھی گئی۔ اکابرین مفتیان اعظام کے فتاویٰ میں اس کی تصریحات موجود ہیں۔ ماہ محرم کو ماتم اور سوگ کا مہینہ قرار دینا جائز نہیں۔ حدیث میں ہے کہ عورتوں کو ان کے خیش و اقارب کی وفات پر 3 دن ماتم اور سوگ کرنے کی اجازت ہے۔ اپنے شوہر کی وفات پر 4 ماہ 10 دن سوگ منانا ضروری ہے۔ دوسرا، کسی کی وفات پر 3 دن سے زائد سوگ منانا جائز نہیں، حرام ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو عورت خدا اور قیامت کے دن پر ایمان رکھے اس کے لیے جائز نہیں کہ کسی کی موت پر 3 رات سے زیادہ سوگ کرے، مگر شوہر اس سے مستثنیٰ ہے کہ اس کی وفات پر 4 ماہ 10 دن سوگ کرے۔ ماہ مبارک محرم میں شادی وغیرہ کرنا نامبارک اور ناجائز سمجھنا سخت گناہ اور اہل سنت کے عقیدے کے خلاف ہے۔ اسلام نے جن چیزوں کو حلال اور جائز قرار دیا ہو، اعتقاداً یا عملاً ان کو جائز اور حرام سمجھنے میں ایمان کا خطرہ ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ روافض اور شیعہ سے پوری احتیاط برتیں، ان کی رسومات سے علیحدہ رہیں، ان میں شرکت حرام ہے۔ مالا بدہ منہم میں ہے کفار و فساق حرام ہے، یعنی مسلمانوں کو کفار و فساق کی مشابہت اختیار کرنا حرام ہے۔ ماہ مبارک میں شادی وغیرہ کے بارے میں دیوبندی اور بریلوی میں اختلاف بھی نہیں ہے۔ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کا فتویٰ پڑھیے۔ بعض سنی جماعت عشرہ محرم میں نہ تو دن بھر میں روٹی پکاتے ہیں اور نہ جھاڑو دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بعد دفن تعزیہ روٹی پکائی جائے گی۔ ان 10 دن میں کپڑے نہیں اتارتے۔ ماہ محرم میں کوئی بیاہ شادی نہیں کرتے، اس کا کیا حکم ہے؟ تینوں باتیں سوگ ہیں اور سوگ حرام ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر طرح کے منکرات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور افراط و تفریط سے بچتے ہوئے صراط مستقیم پر گامزن رکھے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔